اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 7 اور آیت نمبر 83. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں. اس پارے کا جو موضوع آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ہے روح کا تعلق حق سے ہے، دین حق سے. حق ایک طرح سے کھویا ہوا بچہ ہے. ہماری روحیں اس حق کو ڈھونڈ رہی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پتلا بنایا، اس کا مجسمہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، تو ہماری روحوں کی غذا جو ہے وہ حق کے اسلام ہے، قرآن ہے جو اوپر سے آیا ہے. روح کو حق کی طلب ہوتی ہے. جب حق مل جاتا ہے تو پھر بندہ میرا گروہ میری جماعت نہیں کہتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ایئرپورٹ پہ کوئی اپنے بہت لمبے عرصے سے بچھڑے ہوئے بچے کو مل کر دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو اسی بارے میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھیں گے کہ حق کے متلاشی ہیں. اور پھر ایسا ہے کہ جیسے نئے بچے کو دودھ چاہیے ہوتا ہے، دودھ ہی اس کی غذا ہوتی ہے، اس کے علاوہ سے اور کوئی چیز نہیں چاہتی. بچہ فطرت پہ ہوتا ہے، اس لیے ماں کو تہجد کے ٹائم، فجر کے ٹائم، یعنی وہ ٹائم، ان ٹائم پہ اٹھاتا ہے. قرآن میں تقریباً 86 بار یا ایھا الذین آمنو آیا، اور اس سورۃ مائدہ میں 16 بار آیا ہے یا ایھا الذین آمنو. سورۃ مائدہ جو ہے یہ شریعت کا نفاذ کا اس میں حکم دیا گیا ہے، اور یہ مدنی آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے، اس لیے اس کا حکم جو ہے پھر اس کے بعد کوئی منسوخ نہیں ہوا ہے. امام غزالی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ایسے کر دو جیسے مردہ اپنے آپ کو نہلانے والے کے حوالے کر دیتا ہے، کہ وہ چاہے اس کے پیٹ کو دبا رہا ہے، اس کے ہاتھ منہ دھو رہا ہے، تو بالکل یہ حال جو ہے ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے حوالے اس طرح کر دیں. تو یہ پہلی آیت جو میں نے 7ویں پارے کی پڑھی، ایسا ہوا کہ ابھی سیرہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کو بہت تنگ کیا گیا تو انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. تو پیچھے مکہ کے جو مشرکین تھے، انہوں نے بھی ایک اپنا وفد بنا کے نجاشی بادشاہ کی خدمت میں بہت قیمتی تحفے طوائف دے کر بھیجا، اور انہوں نے وہاں جا کر شکایت کی کہ ہمارے کچھ لوگ دین جو ہیں بدل کر اور گھر والوں کو چھوڑ کر یہاں آگے ہم ان کو لینے آئے ہیں. نجاشی بادشاہ جو تھا یہ بہت ہی عدل انصاف والا تھا. اس نے مکے والوں کی جب شکایت سنی تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گا جب تک میں ان کو بھی نہ سن لوں جو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. تو ایسا ہوا کہ جب یہ بھی نجاشی کے دربار میں پہنچے تو اس وقت پوری عیسائیت میں نا عیسیٰ کا اللہ کا بیٹے ہونے کا عقیدہ جو تھا وہ رائج ہو چکا تھا، جبکہ مسلمان انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں. وہاں جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے سورۃ مریم کی آیات پڑھی. یہ آیات سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، جو آپ آیت میں دیکھا، اور اس نے حق کو پہچان لیا. اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اس کلام میں اور جو عیسیٰ علیہ السلام دے کر آئے تھے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل برابر ہے. اور نجاشی جو ہے مسلمان ہو گیا، اور مکے والے جو تھے وہ ذلیل الخوار ہو کر واپس آئے. جب نجاشی فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کا نماز جنازہ پڑھایا اور صحابہ اکرام سے کہا کہ تمہارا بھائی نجاشی جو ہے نا دارالکفر میں فوت ہو گیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، اور مدینہ میں ہم سورۃ بقرہ میں پورا یہود کا قصہ پڑھا، یہود بھی اہل کتاب ہیں. لیکن دونوں کے اخلاق آپ نوٹ کریں کہ عیسائیت میں تعصب اور نفرت اور سختی نہیں ہے، جبکہ یہود کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں پائی گئی ہیں کہ جس حساب سے وہ مسلمانوں کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں. پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جو حق ہم کو پہنچا اس پر ہم ایمان نہ لائیں. ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں میں شامل کرے.
اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب حق سامنے آ جائے تو اس کے بعد پھر ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس حق کا انکار کریں. تو آج ہمارے پاس بھی یہ قرآن موجود ہے, ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں. جس ٹائم سے ہم Join the meeting. جس ٹائم پہ ہم گزر رہے ہیں, ہر چیز ہمارا ایک آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. تو اس وقت بھی اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں پہنچا اور ہم اس حق سے محروم رہے تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہوگی. اور ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی کمپنی عطا کرے, کہ ہم نیک لوگوں میں رہ کے دین سیکھیں, سکھائیں اور آگے پہنچائیں. تو نجاشی نے تقریباً 70 لوگوں کا وقت رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. انہوں نے قرآن سنا اور وہ بھی اس سے متاثر ہوئے اور روئے. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ کے ان کے اس کول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی نیک لوگوں کا بدلہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کی بات فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے, نیک کام کریں گے, تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم اپنی جنتوں میں داخل کریں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا, ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے, وہ لوگ دوزخ والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہ کریں. اور آپ دیکھیں مدینہ کے یہود دیکھ لیں اور قریش کے جتنے سردار ہیں, ہم سیرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح تنگ کر رہے ہیں, اسلام کے خلاف کتنے کنڈے استعمال کر لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایمان کے درجے ہیں اسی طرح کفر کے بھی درجے ہیں. تو آپ دونوں کے رویوں میں آپ غور کریں کہ مکہ میں ظلم و ستم اور مدینہ میں سازشیں اور نفرتیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسائی جو ہے نا, ان دو کی نسبت تمہارے زیادہ قریب ہوں گے اور زیادہ ہمدرد ہوں گے ان دونوں کی بھی نسبت. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. چند چیزیں جو حرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہیں. اس کے علاوہ پوری کائنات, پوری زمین میں جو بھی یہ حلال اور طیب اللہ نے کہا ہے کہ وہ کھاؤ. اور حلال اور طیب کے بارے میں یہ تیسری آیت آئی اور جو ہم لوگ ڈیٹیل میں کر چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی جو تمہیں چیز پسند ہے تم اسے تم کھاؤ. اللہ تعالیٰ کھانے سے منع نہیں فرماتا, لیکن یہ کہ آپ اتنا کھائیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. ابھی رمضان آ رہے ہیں نا, زیادہ فرائی فوڈ, یہ نہیں کہ پھر تراویح نہ پڑھ سکیں, قرآن نہ پڑھ سکیں. اور پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا کم کھائیں کہ جیسے صوفیزم میں کم باڈی کو کھلایا جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے وہ زیادہ کریں. حالانکہ جب کم کھایا جائے تو تب بھی اللہ کی عبادت نہیں ہوتی. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ طاقتور جو بلیور ہوتا ہے وہ کمزور بلیور سے زیادہ اچھا ہوتا ہے, کیونکہ جو طاقتور ہے جس میں انرجی ہے وہ زیادہ عبادات کرے گا اور جو کمزور ہے وہ اس طرح کی نہیں کر پائے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں. اور اس میں پھر میں آپ کو بتا دوں کہ 3 صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے پاس آئے, آپ کی عبادات کا پوچھنے لگے. تو انہوں نے جب بتا دیا تو کہنے لگے کہ وہ تو نبی ہیں, بخشائیں, وہ تو جنت میں جائیں گے, ہم تو عام انسان ہیں. تو ایک نے کہا میں ساری عمر روزے سے رہوں گا, دوسری نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, تیسری نے کہا کہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, بیڈ پہ نہیں جاؤں گا. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ میں تم سے سب سے زیادہ ڈرنے والا تقوی والا ہوں, میں نے نکاح کی ہیں, میں رات کو سوتا ہوں, میں قیام بھی کرتا ہوں, میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں. تو یہی میرا طریقہ ہے, جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دین میں جو ہوگا اعتدال ہوگا, توازن ہوگا. پھر آگے قسموں کی بات ہو رہی ہے. پہلے بھی ہم نے قسموں کا پڑھا, 3 قسمیں اس وقت میں نے بتائی تھی. اب یہاں پھر ہم 3 قسموں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا. یعنی لو قسم کون سی ہوتی ہے جو عادتاً لوگ کہتے ہیں واللہ واللہ, یا کوئی آپ چیز کسی کو بتاتے ہیں تو کہتا ہے قسم سے ایسا ہے.
پھر اللہ اس میں کہتے ہیں لیکن وہ مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر لو. جو مضبوط ارادے کے ساتھ قسم کر لیتے ہیں کہ میں فلاں کو نہیں ملوں گا, میں فلاں کے ساتھ رشتہ نہیں رکھوں گا, تو یہ وہ ہو جاتی ہے. اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا اس درجے کا, اور جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو, یا ان کو کپڑا دینا. اس میں 4 چوائس دی جا رہی ہیں. جب کوئی قسم کھا لیتا ہے, جب اس قسم کو پوری نہیں کر پاتا, توڑنی پڑتی ہے, تو پھر ان چاروں میں سے ایک کام کرے. اب ان چاروں میں سے بھی ایک غلام آج کل نہیں ہے, تو 3 میں سے ایک کرے. تو کیا کرے کہ کھانا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا ان کو کپڑا دینا, یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے, اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو, اور اپنی قسموں کا خیال رکھو. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اس میں ایک حدیث ہے, فرمایا جس کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. ابو داؤد کی روایت ہے. ہمارے یہاں اکثر قرآن کو قسموں کے لیے لایا جاتا ہے, قرآن کو نکالا جاتا ہے. قرآن کی قسم ہم نہیں کھا سکتے, قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں. ابن عمر نے کہا اگر کسی کی قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھاؤ ورنہ چپ رہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ باپوں کی قسم کھاؤ نہ ماؤں کی قسم کھاؤ. عموماً باپوں کی, ماؤں کی, بلکہ بیٹوں کی بھی لے آتی ہیں. کسی کا ایک بیٹا ہوگا تو میں اپنے اس بیٹے کی قسم کھا رہی ہوں, اور نہ شریکوں کی یعنی بتوں کی, اور اللہ کی قسم کھاؤ جب تم سچے ہو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا اگر تم کسی کام کرنے کی قسم کھا لو اور پھر کسی اور کام میں بہتری سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ بہتر کام کر لو. یعنی آپ نے کوئی کام کی قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں کروں گی, لیکن اس سے اچھا کام آپ کو نظر آ جاتا ہے تو وہ اچھا کام کر لو, لیکن جو قسم توڑی ہے اس کا پھر آپ کفارہ, اور کفارہ اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ دینا ہے. کفارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے نیکی کا وہ کام کرنا جو کسی پہلے سے کیے ہوئے برے کام کے بدلے میں کرے اور اس کو ختم کر دے. تو یہ غلام آتا ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کپڑا دینا, یا 3 روزے رکھنا. اب یہ 10 مسکینوں کی جگہ ایک مسکین کو بھی 10 جوڑے, 10 دوپٹے, حجاب دے سکتے ہیں. ایک ہی مسکین کو یعنی 10 دنوں کا کھانا دے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اے ایمان والو, بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے 5 سے یہ تیر سب گندی باتیں اور شیطان کے کام ہیں. ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو, یعنی جہاں تم فلاح پالو. اب یہ تیسرا اور آخری حکم شراب کے بارے میں آ رہا ہے. اس میں شراب جو ہے ٹوٹلی حرام ہو گئی ہے. حرام کا لفظ نہیں آیا, لیکن اس میں پانسے کے تیر اور جوا اور ان کو رجس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے دی اور کہا کہ یہ شیطان کے کام ہے. تو اس میں یہ ٹوٹلی جو ہے شراب اب حرام ہو گئی ہے. اور اس میں عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص انگور کے زمانے میں انگور سٹاک کرے اور شراب بنانے والوں کو بیچے تو اس نے آگ میں جانے کی کوشش کی. یہ طبرانی کی حدیث ہے. اور شراب کو ام الخبائث کہا گیا کہ تمام جو برائیاں ہیں نا, خبائثیں ہیں, ان کی یہ ماں ہیں. جابر فرماتے ہیں کہ عہد کے دن کچھ لوگوں نے شراب پی رکھی تھی اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے. تو اس قرآن میں آگے آئے گا کہ لوگوں کو فکر پیدا ہو گئی کہ ان کا کیا ہوگا. تو اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی, اس وقت حلال تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر ساقی بنا ہوا تھا, وہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی, شراب کا دور بھی چل رہا تھا, اور انس آپ کو پتہ ہے بچے تھے, انہوں نے 10 سال رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی خدمت کی تھی. تو یہ ایک طرح سے بٹلر کا کام کر رہے تھے. تو کہتے ہیں ایک منادی آیا, اس نے آ کے آواز لگائی کہ اے مدینہ والو, حکم آ گیا ہے, شراب حرام ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے شراب کا جو مٹکا تھا ابو طلحہ نے گھر کے باہر گلی میں بہا دیا, اور مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب اس قدر بہی تھی کہ کہتے ہیں کہ کتنے دنوں تک مدینہ کی گلیوں سے شراب کی جو سرانڈ ہوتی ہے اس کی بدبو آ رہی تھی. تو یعنی یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی, حکم آتا تھا تو فوراً اس کے اوپر عمل کرتے تھے, سمعنا و اطعنا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شراب بطور دوا علاج کے استعمال کر سکتے ہیں, تو آپ نے فرمایا شراب خود بیماری ہے, یہ کیسے شفا دے سکتی ہے. پھر ہر نشہ آور چیز حرام ہے جس کی بڑی تعداد
کثیر تعداد حرام ہے تو اس کی قلیل تعداد بھی حرام ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک گھونٹ شراب پی لے تو کہے کہ جی میں نے زیادہ تو نہیں پی، میں نے تو تھوڑی سی پی ہے، تو وہ بھی پھر اسی حرام کے درجے میں آ جائے گی. پھر آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کے متعلق 7 لوگوں پر لعنت کی گئی ہے. نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 شراب پلانے والا، نمبر 3 شراب کشید کرنے والا، نمبر 4 شراب کشید کروانے والا، نمبر 5 اس کو لانے والا، نمبر 6 اس کو منگوانے والا، اور نمبر 7 اس کاروبار میں پیسے لگانے والا. تو یہ ساری چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ یہ ساری اس میں لعنت کی گئی ان لوگوں کے اوپر. پھر اس میں آیا ہے کہ جوئے کی آپ دیکھیں اقسام کیا ہوتی ہے. شراب اور جوا ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ اگر کسی غلط پارٹی میں کوئی چلا گیا وہاں شراب پی لیتا ہے کسی کلب میں تو جوا بھی چل رہا ہوتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے. اور جوا کہتے ہیں وہ مال جو آسانی سے ہاتھ آ جائے. اس میں لاٹری کے ٹکٹ، ریفل ٹکٹ، انعامی بانڈز، ریس کورس کے گھوڑوں کے اوپر جو لگائی جاتی ہیں، گیم آف چانس ہوتے ہیں یہ. پھر یہ رول آف ڈائس سے منع کیا گیا ہے. اور اس میں شیئر سٹاک جو اس سے نہیں منع کیا اس میں کیونکہ نفع نقصان ہوتا رہتا ہے. کہتے ہیں محنت کے بغیر کوئی بھی ایسا کام جس میں رسک فیکٹر نہ ہو کیا جائے تو وہ پھر حرام ہے. یعنی جس جگہ سے پھر کہتے ہیں کہ یہ فصل تیار ہوئی انگور یا کھجور سے اگر بنائی جاتی ہے تو وہاں سے شروع ہو کے پیے جانے تک سارے مراحل میں یہ چیز پھر حرام ہو جاتی ہے. اور پھر جوئے کا معاملہ بعض دفعہ شراب سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ جب بندہ نشے میں ہوتا ہے، جوا کھیل رہا ہوتا ہے، اپنی ساری بازیاں ہار رہا ہوتا ہے تو اپنا گھر بار جوئے پہ لگا دیتا ہے اور حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی لگا دیتا ہے. اور ایسا ایک واقعہ ہمارے ہاں ادھر ہوا تھا کسی گاؤں میں. وہ کوئی گیا تو جوئے میں اس نے اپنی بیوی لگا دی تو وہ لے کے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں آیا تو پھر اس کے بھائی آئے تو اپنی بہن کو لے کر گئے. تو جوئے میں یعنی انسان اپنی بیوی تک کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو اس لیے یہ اس سے بھی بری چیز ہے. شراب اور جوا باہمی دشمنی کا بھی باعث ہیں. اگلی آیت میں اب چلتے ہیں. اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو، رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط رکھو. اگر اعراض کرو گے تو جان رکھو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. یعنی اللہ کا ڈر ہوگا، رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کا جب ہمارے اندر جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا، ہمیں کبیرہ گناہوں سے ہم بچ جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اے لوگوں جو کہ ایمان رکھتے اور نیک کام کرتے اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں، نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں، اور ایمان رکھتے ہوں پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے جو عمل ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. یعنی حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید ہوئے اور وہ ایسی حالت میں ہوئے کہ انہوں نے شراب پی رکھی تھی. تو اس میں ان کی جو شبہ تھا نا اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہوا ہے کیونکہ شراب اس وقت جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی تھی. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے. سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا تو اس کے واسطے دردناک عذاب ہے. اب یہاں سے لے کے اگلی کچھ آیات تک 94 سے 97 تک جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہیں. یہاں مسلمانوں سے کی ایک آزمائش ہو گئی تھی کہ یہ احرام کی حالت میں تھے اور اس وقت ان کے اوپر شکار منع تھا اور صحابہ کرام کہتے تھے کہ کچھ نے احرام باندھا ہوا تھا. تو ایک صحابی ابو دجانہ یا ابو قتادہ آتے ہیں کہ وہ احرام کی حالت میں نہیں تھے اور انہوں نے نیل گائے دیکھ رہی تھی اور کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں آپ کسی کو بول کر بھی نہیں بتا سکتے شکار کرو، نہ
اشارہ کر سکتے ہیں. تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھوک بھی لگی تھی. آپ کو پتہ ہے جب آپ ڈیزرٹ میں پہاڑوں میں ایسی جگہ ہو, کوئی رستے میں ریسٹ ایریا, ریسٹورینٹ, کوئی گیس اسٹیشن نہیں آ رہا ہو, تو ایسے جانور شکار کر کے وہ پکاتے اور کھاتے تھے. تو کہہ رہے ہم ہنس رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ جو صحابی ابو قتادہ تھے یا ابو تجانہ کہ وہ دیکھیں اور شکار کریں. تو کہہ رہے وہ نہیں دیکھ رہے تھے, پھر خود ہی ان کی نظر پڑی, انہوں نے نیزہ لیا تو انہوں نے پھر شکار کیا تھا. تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اے ایمان والو وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. وحشی سے یہاں مراد آگے ہیں یہ جو نیل گائے ہوتی ہے, ہرن ہوتا ہے, ہڑیال جو جنگلوں میں پھرتے ہیں, یہ وحشی درندے نہیں ہیں اس سے مراد. اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ برابر ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے, جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کر دیں, خواہ وہ فدیہ خاص چوپاؤں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے, خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے, اور خواہ اس کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھیں. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ معاف کر دیا, اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا, اور اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان آیات میں جان بوجھ کر یعنی احرام کی حالت میں یعنی یہ منع ہے شکار کرنا, لیکن میں 5 چیزیں بتا دوں کہ احرام کی حالت میں ان 5 چیزوں کو مارنا ضروری ہوتا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں: کوا, چیل, بچھو, چوہا اور باہولا کتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس میں پھر کچھ نافع نے اور کچھ صحابہ کرام نے سوال کیے تو اس میں سانپ بھی آ جاتا ہے, اس میں اور جو چیز آ جاتی ہے یعنی کتا کاٹنے والا, بھیڑیا, درندے, چیتا, شیر, ساری چیزیں اس کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. اب اس میں کہ احرام باندھا ہوا تھا, جان بوجھ کر اگر کسی نے یعنی شکار کر لیا یا بھول چوک کر اس نے کیا تو جمہور علماء کے نزدیک کہتے ہیں بھول کر یا غلطی سے ہو جائے تو اس کا فدیہ یعنی واجب ہوگا. تو مساوی یعنی برابر کے جانوروں سے مراد یہ تھی کہ اگر نیل گائے کا شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں گائے دیں گے یا گائے کی قیمت کے پیسے مسکینوں میں کو دیں گے. اگر بکری تھی تو بکری, ہرن کیا ہے سوری, تو ہرن کے ملتی جلتی اس کی باڈی اور اس کے سائز کے حساب سے بکری ملتی ہے. تو یعنی اس طرح کے جانور اس کے بدلے میں دیے جائیں گے, اور یہ فدیہ یا جانور اس کی قیمت کعبہ تک پہنچائی جائے گی, اور کعبہ سے مراد حرم ہے. اور یا پھر اس میں یہ کہ یا مسکینوں کو دے سکتے ہیں. تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا, اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے, اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا جب تک کہ تم حالت احرام میں, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. اب دیکھیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جب احرام کی حالت میں آپ سمندر سے بھی سفر کر کے آ رہے ہیں, سمندر میں جب انسان آ جاتا ہے تو دور دور تک خشکی کا نام و نشان نہیں ہوتا, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں مچھلیاں پکڑنا, ان کو کھانا حلال کیا ہے, لیکن خشکی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے منع کیا ہوا ہے. اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مقام ہے, لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا, اور عزت والے مہینے کو بھی, اور حرم میں قربانی والے جانور کو بھی, اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں, یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے, اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے. ان چیزوں کے اوپر جو حرمت والے مہینے, ہدی کے جانور, پٹے والے جانور, ان کے اوپر کل بات ہو گئی تھی. تم یقین جانو اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت کو یاد نہ لے کے بیٹھے رہو کہ اللہ معاف کر دے گا, ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی سخت ہے, تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں, گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں اللہ تعالیٰ ناپاک اور خبیث اور اس سے طیب سے مراد مومن اور کافر بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب پسند فرماتا ہے, یعنی پاک چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہوں, اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی.
پچھلے سوالات اللہ نے معاف کر دی اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اس میں منع کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ دین میں سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا کہ مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی ہے اس سے پہلے کہ وہ حلال تھی۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ تو ایسا ہے کہ پہلے سپارے میں آپ نے جب گائے کا قصے میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بار بار سوال کیا گائے کیسی ہو گائے کیسی ہو، تو پھر وہ گائے ان کو کتنی مہنگی پڑی تھی۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ یہ اہل کتاب کی طرف اشارہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ جانوروں کی قسمیں تھیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر و نیاز کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور اس میں سعید بن مسیب صحیح البخاری میں کہتے ہیں بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ دونا چھوڑ دیتے تھے اور بتوں کے لیے اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور صاحبہ وہ جانور ہے جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے نہ بردباری کے لیے۔ وسیلہ وہ اونٹنی تھی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی تھی، اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ پیدا ہوتی تو اس کو وہ بتوں کے نام جو وقف کر دیتے تھے، اور حام وہ نر اونٹ تھا جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے اور نسل کافی بڑھ جاتی تو اس سے بھی بار برداری سواری کا کام نہ لیتے اور ان کو بتوں کے لیے چھوڑ دیتے اور اسے حامی کہتے تھے۔ تو اس آیت میں ان سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان کی یہ خود ساختہ یہ رسمیں ہیں جو انہوں نے ایجاد کی تھیں، اور عرب میں ایجاد کرنے والا جو شخص تھا ان کا نام عمر بن عامر خزائی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تو آپ نے کہا کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ اور نے دیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیا، احکامات اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے اوپر رواج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، تو پھر بتوں کی نظر و نیاز، مزاروں کی، بابوں کی، اماموں کی، یہ معبودان باطل کے نام پہ جو جانور چھوڑے جاتے ہیں، ان کے نام چادریں چڑھائی جاتی ہیں، وہاں جا کے یہ سب جو ہے نا حرام ہے، ان سب سے اس میں نفی کی جا رہی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ان کی طرف، رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہم کو وہی کافی جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھتے ہو، نہ جانتے ہو، نہ ہدایت رکھتے ہو۔ یہ آیت کئی بار آ چکی ہے کہ جب دین کی، قرآن کی، صحیح حدیث کی بات آتی ہے تو عموماً لوگوں کا آگے سے رویہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے ماں باپ جو طور طریقے رسم و رواج کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہیں، ان کو چھوڑنے کو ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم اس کو چھوڑیں۔ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتا دے گا جو تم کرتے رہے۔ اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کا وقت ہو، اور وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے، غیر سے مراد یعنی نان مسلم دو شخص ہوں۔ اگر تم کہیں سفر میں گئے اور تمہیں موت آ جائے اور اگر تم کو شبہ ہو کہ ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار یعنی رشتہ دار، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔ یہ آیات جو ہیں یہ ترجمے کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے قرآن کی مشکل آیات میں آتی ہیں۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا وہ دو شخص جو سب سے قریب تارے جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی، اس قسم سے زیادہ راز سے ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، اور اس حالت میں ہم سخت جو ہیں ظالم ہوں گے۔ اس کے پیچھے ایسا ہے کہ ایک سٹوری آتی ہے کہ کوئی آدمی سفر پہ گیا ہوا تھا تو اس کو وہاں پہ یہ بنو صاحب کا آدمی تمیم داری تھا، اور یہ سفر میں نہیں جو دو آدمی تھے وہ تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ گیا تھا، تو وہاں پہ جو سہمی تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو اس نے اپنا مال ان کے حوالے کیا اور ساتھ میں کچھ ایک رکا بھی لکھ دیا ہوگا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ میرے گھر والوں کو دے دینا۔
تو اس میں چاندی کا پیالہ تھا جس میں سونے کی پانی سے کچھ لکھا ہوا تھا. انہوں نے وہ پیالہ نکال لیا اور مکہ میں کسی کے اوپر بیچ دیا. جب گھر والوں کو سامان ملا تو اندر کوئی رکا بھی لکھا ہوا تھا جس میں وہ پیالے کا ذکر تھا. وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ لے کر آئے تو یہ قسمیں اٹھانے کی بات، یہ ساری وہی بات ہے کہ پھر وہی پیالہ مکہ میں انہوں نے کسی پہ بیچا تھا، وہاں سے مل گیا، انہوں نے پہچان لیا. تو پھر جس نے خریدا تو اس نے بتا دیا کہ یہ 2 شخص جو تھے انہوں نے میرے اوپر بیچا تھا. تو یہ آیات ان کے اوپر نازل ہوئی تھی. آیت نمبر 109. جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا. وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میں نے جو تم لوگوں کو یہ پیغام، یہ شریعت دی تھی اور تمہاری قوموں نے اس کے بدلے میں کیا کہا تھا. جب تک وہ زندہ تھے تب تک تو ان کی جو قوم تھی جو مان رہی تھی، تھوڑی بہت مان رہی تھی، اس کے بعد دین میں کتنی یعنی چینجمنٹ آئی یہ تو ان کو بھی نہیں پتا. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا. جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر تمہاری والدہ پر ہوا ہے جب میں نے تمہیں روح القدس سے تائید کی. تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں دیں، تورات اور انجیل کی تعلیم دی جبکہ تم میرے حکم سے. آپ اس آیت میں عربی ٹیکسٹ میں دیکھیں تو بِإِذْنِی 3 بار شاید ریپیٹ ہوا ہے یا 4 بار. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے جس سے پرندے کی شکل ہوتی، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا. میرے حکم سے تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کے مریض کو میرے حکم سے، جبکہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے. اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے. پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ سوائے کھلے جادو کے یہ کچھ بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے، پہلی تو ان کی پیدائشی معجزہ کن فیکون سے تھی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بھی یہ معجزات دکھا رہے تھے روح القدس یعنی جبرائیل الامین ساتھ ہوتے تھے، اور جو بھی وہ اگر مردے کو زندہ کر رہے ہیں، مادرزاد اندھے کی آنکھیں ٹھیک کر رہے ہیں، کوڑی کے مرض کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بِإِذْنِی میرے حکم سے کر رہے ہیں. تو ایک بندہ پھر کیسے اللہ کا یعنی اللہ کے مقابل تم کھڑا کر دیتے ہو کہ یہ خدا ہے یا اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہو. اور جب کہ میں نے حوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور شاہد رہیے یعنی گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان دسترخوان یعنی نازل فرما دے. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. تو انہوں نے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے آگے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک طعام یعنی ایک کھانا اتارے. تو اس کی یہ کھانا اترا تھا کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ آ جاتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر عذاب جو ہے لازم ہو جاتا ہے. تو وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. اب یہ ان کا مطالبہ بھی اس لیے تھا کہ دل کی اطمینان کے لیے کہہ رہے تھے. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما. وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب سے بڑھ کر رزق عطا فرمانے والوں میں سے ہے. تو اس میں اسلامی شریعتوں میں یہ عید کا یہ مطلب یہ قومی تہوار کا دن نہیں ہے، یعنی وہ دن یعنی ہم شکر کا دن ہم منائیں، اس سے اس میں جو اشارہ ہے وہ ملتا ہے. حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد نحق شناسی یعنی اس کا انکار کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ دسترخوان نہیں نازل ہوا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے میں ایسی سزا دوں گا جو پہلے میں نے کسی کو نہیں دی، یعنی جو پہلی قوم عاد سمود قوم لوط گزری ہیں. پھر وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے ڈالو. عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے میں تو تجھ کو
मैं तो तुझको मंज़ा समझता हूँ, मुझको किसी तरह ज़ेबा ना था कि मैं ऐसी बात करता जिसके कहने का मुझको कोई हक नहीं। अगर मैंने कहा होगा तो तुझको इसका इल्म होगा। तू तो मेरे दिल के अंदर की बात भी जानता है। मैं तेरे नफ्स में जो कुछ है इसको नहीं जानता। तमाम ऐबों का जानने वाला तू ही है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, ये ईसाइयत जो दुनिया का इतना बड़ा मज़हब है कि क्या तूने इनको बताया था कि मुझे छोड़कर तेरी माँ को और तुझे ये अपना माबूद बना ले। तो ईसा ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कहेंगे कि मुझको तो नहीं पता। अगली आयत में वो कहेंगे कि मैंने तो इनसे कुछ और नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो तूने मुझसे कहने को फरमाया था कि तुम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, जो मेरा रब भी है तुम्हारा रब भी है। मैं इन पर गवाह हूँ जब तक कि मैं इनमें रहा। फिर जब तूने मुझको उठा लिया तो तू इन पर यानी मतला रहा, तो जिसकी खबर मिलती रही और तू हर चीज की खबर रखता है। तो एक नबी का यही अंदाज है कि उसको तो नहीं पता कि उसके मरने के बाद उसके कौम के अंदर क्या कुछ होता रहा। अगर तू इनको सजा दे तो ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको माफ फरमा दे तो तू जबरदस्त हिकमत वाला है। कितनी प्यारी बात ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने कही कि अगर तू सजा देगा तेरे बंदे हैं। अल्लाह ताला बंदों की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ कर रही है कि तेरे बंदे के अल्लाह ताला हो सकता है रहमत जोश में आके उनको माफ कर दे, और अगर तू माफ फरमा दे तो तू बड़ा ही हिकमत वाला है, यानी तू तो कर सकता है। लेकिन सूरत निसा में 2 बार आयत रिपीट हुई है, हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला हर गुनाह माफ फरमा देगा सिवाय शिर्क के। अल्लाह ताला शिर्क माफ फरमाएगा। और शिर्क की भी अकसाम मैंने आपको बताई थी। हम बड़ा शिर्क तो नहीं करते हैं लेकिन छोटे छोटे शिर्क हम कर लेते हैं। अल्लाह ताला उन छोटे छोटे शिरकों से भी हमको माफ फरमाए। अल्लाह अरशाद फरमाएगा, ये वो दिन है जो लोग सच्चे थे, इनका सच होना इनके काम आएगा। इनको बाग मिलेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला इनसे राजी और खुश हो, और ये अल्लाह से राजी और खुश हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमसे भी राजी हो, हम अल्लाह से राजी हो, जो अल्लाह ने दिया शिकवे शिकायत ना करें। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। हम किसको कामयाबी कहते हैं? हम रुपयों को, डॉलर्स को, जायदाद को, फैक्ट्रीज, माल, शेयर्स, हम इसको कहते हैं कि ये कामयाबी है। लेकिन अल्लाह देखिए, अल्लाह किसको कह रहे हैं? क्या अंबिया कराम के पास मालो दौलत होता था? रसूल सल्लम के पास तो आपको पता है इतनी ढेरों दौलत आती थी, शाम तक आप सारी सदका कर देते थे। आपका घर कैसा था? जहाँ आपकी कब्र है, ये आपका ये आपकी जो छोटे छोटे हुजरात थे आपकी बीवियों के, इतने छोटे छोटे के हाथ ऊपर करें तो छत को लगते थे, और इतने बड़े भी नहीं थे। आप उससे अंदाजा लगा लें कि दुनिया का बड़ा इंसान, रहमतुल आलमीन, जिस पे दीन अल्लाह ताला ने मुकम्मल किया, उन कामयाबियां उन्होंने आखिरत की चाही थी, दुनिया की नहीं चाही थी। हम दुनिया को फोकस करते हैं, हमें आखिरत को करना चाहिए। देखें, अगर मैं आप मरना, तो मौत तो भरा के हमने मरना है ना। अगर हम आज ही मर जाते हैं तो आप सोचें आपकी क्लोजेट में, आपके वार्ड रूम में क्या क्या पड़ा है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी कितनी ज्वेलरी, आपके हैंडबैग, आपकी सारी चीजें ले आए, वो तो जो यहाँ पड़ी धरी की धरी रह जाएंगी। आपकी, मेरी और आपकी रूह निकल गई, जिस्म नीचे पड़ा होगा, और सबको क्या होगी, इसको जल्दी से ना ठिकाने लगा लो और मैयत में बन जाऊंगी, नाम भी कोई नहीं लेगा जी। मैयत मैयत आ गई घर में जी, वो कफन हो गया, उसका सूट जो ड्रेस इतने कीमती पहनते हैं ना, वो कफन में बदल जाएंगे, नाम मैयत में बदल जाएगा, और जो ठिकाना है वो कब्र बन जाएगा। तो फिर उस कब्र की हम क्यों ना फिक्र करें? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा फीहिन वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ही की है सल्तनत आसमानों और जमीन की, और इन चीजों की जिनमें मौजूद है, हर शे पर पूरी कुदरत रखता है। यानी ये जमीन, ये घर बार, ये मुरब्बे, ये जमीनें, जो भी रेंचेस ले आए, आज कहता है कि लोग मेरा ये मेरा वो है, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर लोग आते गए, उनके घर किधर गए? क्या वो उन घरों के मालिक हुए हैं? नहीं, ये जमीन की विरासत जो है ना, अल्लाह ताला ही इसका असली वारिस है। हम टेम्परेरी थोड़ी थोड़ी देर के इधर आ रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सूरतुल अनआम, इसकी शान नज़ुल में मैं आपको बता दूं कि इब्ने अब्बास कहते हैं पूरी सूरत मक्का में एक बार इकट्ठी नाजुल हुई,
اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے، اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تقریباً 12 نبوت، یعنی نبوت کا 12واں سال تھا، اس سے اگلے سال پھر آپ کی ہجرت ہو گئی تھی۔ تو اب ہم بھی غور کریں کہ اس کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اس صورت کو پڑھتے ہوئے ہم بھی اپنے اندر تھوڑی یہ فیلنگ لائیں۔ پھر ایسا ہے کہ مکی اور مدنی صورتیں ہیں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، آخری صورتوں میں سے مکی صورتوں میں جو گفتگو ہے مشرکین عرب سے، اصل مضمون اس میں توحید اور شرک کی نفی ہوتی ہے، اس کے بعد ایمان باللہ، ایمان آخرہ اور ایمان بالرسول اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اصل مضمون جو ان مکی صورتوں میں ہوتا ہے وہ ایمانیات کا ہوتا ہے، جبکہ مدنی صورت میں خطاب زیادہ تر مسلمانوں سے بے حیثیت امت مسلمہ کیا جاتا ہے۔ مکی سورہ میں مسلمانوں کو براہ راست خطاب بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر اس میں خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، اس لیے وہاں آپ کو کل کے زیادہ ملیں گے کہ آپ ان سے کہہ دیں۔ مدنی صورتوں میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے، پھر اہل کتاب کو بھی خطاب مختلف انداز میں ہوا ہے، پھر منافقین کو بھی مخاطب ہوا ہے۔ مکی دور میں منافقت نہ تھی، مکہ والے کردار کے اچھے اور کھرے لوگ تھے، پوری طرح مانتے تھے یا پوری طرح مخالفت کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب حبشہ کی ہجرت ہوئی کیوں گئی کہ وہ نہیں مان رہے تھے، اور مسلمان جو ہو رہے تھے ان کو تنگ کر رہے تھے، ان کا جینا انہوں نے حرام کر دیا تھا۔ تو پھر اس میں یہ تھا کہ یہ زبان کا، وعدے کا لحاظ بہت کرتے تھے۔ اب ایسا ہے کہ یہ مکی پہلی صورت ہے، اس میں عام اخلاقیات کی بات ہوگی۔ قرآن میں ٹوٹل 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوئی ہیں۔ ایک صورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، دوسری یہ صورت آئی ہے تقریباً 7 سپاروں کے بعد، پھر 7 سپاروں کے بعد ایک اور صورت آئے گی، صورت کاف، آج آپ نہیں پڑھی تو آپ پڑھیں گے، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ پھر 7 سپاروں کے بعد پھر آئی تھنک 22ویں پارے میں یا 23ویں پارے میں آتی ہے سورت فاتر اور سورت سبا۔ یہ 5 صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں، اور شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اس میں دیکھیں جب زمین و آسمان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے خلق کا لفظ پیدا کیا، یعنی خلق اس کو تخلیق کیا۔ نور اور اندھیرے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے جعل کا لفظ جو استعمال کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ خالق کے پوری کائنات کو وہی چلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو اور آج ہمارے جو نام نہاد مسلمان ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو نظریں، نیاز، سجدے، چڑھاوے، دعائیں، اپنی حاجتیں کسی مزار پہ، کسی قبر پہ، کسی بت کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے نادانو غور کرو، جب یہ سارا کچھ اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر لات، منات، عزا تمہارے نہیں کر رہے تو پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہ مکی محلے ہیں تو مکہ کے مشرکین کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ مکہ کے مشرکین اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق وہی ہے، وہی دن نکالتا ہے، وہی رات نکالتا ہے، اسی نے سورج اور چاند بنائے ہیں۔ تو کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ان کے بتوں نے، یعنی یہ لات، منات، عزا، ان میں سے کسی نے یہ چیز پیدا کی ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ پھر تم کیا کر رہے، پھر اسی ایک معبود کی کیوں نہیں تم عبادت کرتے؟ وہ معبود کون ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وہی ہے معبود برحق، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی، تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ ان کے پاس پہنچی، سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آتا ہے نا مستہزئون، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں لا یعلمون ہوتے ہیں، غافلون ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، جنت کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے مذاق اڑانے سے بچنا چاہیے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر
خوب بارشیں برسائیں، ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دی، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اس کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا۔ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ مکہ والوں تم کیا چیز ہو، تم تو پہاڑوں میں اور تمہارے پاس تو نہ پانی ہے، ریگستانوں میں رہ رہے ہو۔ میں نے تو اتنی بڑی شاندار چیزیں بنانے والی جو قومیں تھیں، جنہوں نے پیرامڈس بنائے، جو اہرام مصر ہیں وہ بنائے، ان کی جو کنسٹرکشن ہے اتنی پرفیکٹ ہے کہ آج بھی اس میں سے کوئی کاغذ گزار نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کیا چیز ہو۔ وہ عاد اور سمود جنہوں نے پہاڑوں میں تراش کے اپنے محل بنائے تھے، جو کہ جارڈن میں ابھی بھی پہاڑوں میں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی کنسٹرکشن جو تھی ان کو بچا نہ سکی، ان کی پروگریس، دنیاوی ترقی، ان کی ویلتھ نہیں بچا سکی۔ تو دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جنہوں نے بہت ترقی کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا تو پھر ان کی جو ترقیاں تھیں نا دنیاوی، وہ ان کو نہیں بچا سکی۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکے۔ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک شہر تھا یا ایک آئلینڈ تھا اٹلانٹس، جس کو لاسٹ سٹی یا لاسٹ آئلینڈ بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے یہ بہت سیولائزڈ تھے لوگ، انہوں نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ کا احکامات نہیں تھی، نبی کے طریقوں پہ نہیں چل رہے تھے، سارا چھوڑ دیا تھا۔ تو انہوں نے لکھا کہ کوئی سونامی آیا اور دنیا کے نقشے سے وہ غائب ہو گیا، انہیں وہ مل نہیں رہا ہے دنیا میں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بروموٹا ٹرائنگل جو ہے شاید ان کی جو مشینری تھی انہی کی وجہ سے میگنیٹک جو فیلڈ ہے وہ بن گئی ہے، اور وہاں واللہ عالم یہ بات صحیح ہے نہیں صحیح، لیکن کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ والی آرا بھی دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ترقی سے، اللہ تعالیٰ کنسٹرکشن سے، محلات سے منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب یہ تمہیں مل رہی ہیں تو ساتھ تم میری یاد بھی رکھو، میرے احکامات پہ عمل بھی کرو۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر کھلا جادو ہے۔ اب ایسا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ کوئی معجزہ لے کر آؤ، یہ کیا تم کبھی 2 آیت آ رہی ہیں، کبھی 4 آیت آئی ہیں، ہمیں کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب دکھاؤ نا۔ تو آپ دیکھیں معجزہ دکھانا کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا کہ جب تم کہو گے فرشتہ آئے گا اور وہ لے آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پرانی قوموں کے حالات اور ان کے کھنڈرات جو پچھلی آیت پڑھی ہے تو اس سے آپ کیوں نہیں یعنی اپنی اصلاح کرتے۔ آج دیکھیں ہم نے بھی بہت ترقی کر لی، آج ہم بھی ترقی کے بہت پیک ٹائم پہ پہنچے ہوئے ہیں، دنیا گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، دنیا کے ایک کونے میں صبح چیز بنتی ہے تو شام کے دوسرے ہی کونے میں وہ سیل ہو کے وہاں سے شپ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آج جو وبا پھیلی ہے جس کو انسین اینیمن بھی کہا جا رہا ہے، اینیمی، کہ یہ ایسا ہمارا دشمن ہے جو ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں بند ہو گئے ہیں لیکن یہ چھوٹی سی چیز سفر کر رہی ہے، پوری دنیا میں سفر کر رہی ہے۔ دنیا والوں نے اپنی سرحدیں بند کر دی، اپنے ایئرپورٹس بند کر دیے، ریلوے اسٹیشنز بند ہو گئے ہیں، مال سٹورز بند ہو گئے، ریسٹورنٹس بند ہو گئی، جمز بند ہو گئی ہیں۔ تو اس وقت بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پلٹیں، ہم قرآن کو نہ اب بھی کھول کر پڑھیں اور اس کو نہ سمجھیں، تو یہ نہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا پیغام ہم کو دیا ہے، یہ عمل کی کتاب ہے اور ہم نے اس کو وظیفے کی کتاب بنا دیا، یہ زندوں کی کتاب تھی، ہم نے اس کو مردوں کے لیے بخشوانے کے لیے رکھ دیا، یہ صبح شام پڑھنے کی یہ کتاب تھی، لیکن ہم نے کیا کیا، مشکل وقت میں، مشکل گھڑیوں میں ہم نے اس نے نکال دیا، قسمیں اٹھانے کے لیے، وعیدوں کے وقت ہم نے قرآن کو نکال لیا۔ تو ہم قرآن کے ساتھ کیا اشر کر رہے ہیں، ہم اپنا غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آیت نمبر 8 اور یہ 8 تو ہو چکی، آیت نمبر 9 پہ چلتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال یعنی وہ شکل ہوتی جو اب شکل ہو رہی ہے۔ یعنی ان کی ایک اور ڈیمانڈ تھی مکہ والوں کی کہ آپ فرشتہ آتا ہمارے پاس، انسان کیوں آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر فرشتہ آ جاتا نا تو کہتے یہ تو فرشتے کے لیے عمل کرنا آسان ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو فرشتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کریں۔
اور واقعہ آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گرا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ آپ فرما دیجئے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی جو مذاق کر رہے تھے نا، جو حقیقت سے دور چلے گئے اللہ تعالیٰ کے نے، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو اور عبرت کی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عبرت کی نگاہ دے کہ ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو اتنی تہذیب، اعلیٰ تہذیب کے مالک تھے، جب انہوں نے شرک جیسی چیزیں لے آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے یعنی ایسے عذاب آئے کہ ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ اگر اس دین کو ہم سیکھیں، اس دین کو ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں اور جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان سے لوگوں کو منع فرائیں، جیسے بدعات ہو رہی ہیں، کنڈے ہو رہی ہیں، میلاد ہو رہی ہیں، نیازیں ہو رہی ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس پر بھی اگر آج منع کرتے ہیں نا تو لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب اللہ، یہ کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یعنی رحم فرمانا۔ تم کو اللہ قیامت کے دن روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بنانے والا بھی وہی ہے زمین و آسمان کا، اور آنر بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 ٹکڑے کیے ہیں، ایک ٹکڑا اس زمین میں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمان، نان مسلم، ہر ایک کو، یعنی کافروں کو، جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی نمازیں نہیں پڑھ رہے، بے داتے، ان کو بھی دے رہا ہے۔ اور 99 جو رحمت کیسی ہیں یہ قیامت کے دن مومنوں کو ملیں گے۔ اور سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو رحیم اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، یہ کافروں کے ساتھ اللہ رحیم نہیں ہے۔ رحمان ہے اللہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہتے ہیں، رحمان جو ہے یہ دنیا کے لیے، اس میں جوش اور ولولہ ہے۔ جیسے عام کو کسی کی سٹوری بتاتا ہے کہ وہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، آپ فوراً جوش میں آتی ہیں اور پیسے نکال کے ہیلپ کرتی ہیں، لیکن 2-3 مہینے بعد آپ کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ رحیم جو ہے اس میں دوام ہے، تسلسل ہے، نہ ختم ہونے والا، یعنی جنت میں جائیں گے، جنت بھی ہمیشہ ہم فیہا خالدون ہے، تو اسی لیے رحیم کو بھی دوام ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں الرحمن الدنیا اور رحیم الآخرہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قوم اس لیے تباہ نہیں ہوئی تھی کہ ان کے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ بتانے والا آیا تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے خود اس کا انکار کر دیا تھا۔ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں ہے، وہی بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے، اس کو کوئی کھانا نہیں دیتا اور کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ رازق ہے، کھانے پینے کو عقل دے رہا ہے، تو کہہ رہے عقل اور شعور سے کام لو کہ تمہارے بت کیا کھاتے پیتے ہیں، وہ تمہیں دے رہے ہیں، تم ان کو کھانا، تم ان کو کپڑے پلاتے ہو، ان کے اوپر کوئی چیز خراب گرتی ہے، مٹی دھول تم صاف کر رہے ہو، ایسا معبود تو نہیں ہو سکتا جو دے رہا ہو۔ آیت نمبر 15 آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کا کہانا مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیں دنیا کے لیے لوگ ورلڈ ریکارڈ بناتے ہیں کہ ہمارا نام فلاں وہ گینیز بک میں آ جائے، یہ ہو جائے، لیکن آخرت سے اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا کہ ہم اللہ کے لیے وہاں اپنی آخرت کی کچھ فکر کریں۔ جو بھی لوگوں کی فکریں ہیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہی سرئی کامیابی ہے۔ یعنی جو آگ سے ہٹا دیا گیا، آل عمران میں بھی ومن زحزح عن النار فقد ادخل الجنت فقد فاز، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی۔ تو کامیابی وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے بچائے اور جنت والوں میں شامل کرے۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کی کوئی تکلیف پہنچائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو ہر چیز پر وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس پر یہ کہ تقدیر پر پختہ ایمان رکھیں کہ نقصان، خیر، عزت، رسوائی
سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وہ دعا بھی اللہ مالا مان لما عطیتا موتی لما مناتا ظلف وَيَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. اگر آپ کو یہ اسکرین نظر آ رہی ہے تو یہاں نیچے لکھا ہوا یہ دعا نظر بھی آ رہی ہوگی. آپ اپنے فون سے فوٹو لینا چاہتے ہیں تو اس دعا کا لے سکتے ہیں. آپ کو یہ پیج کھلا ہوا ہے تو اس میں یہ دعا نظر آ رہی ہے. اللہم لا مانع لما عطیتا. جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے. سیم اس سے ملتی جلتی آیت دوسرے سپارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کہ ہم قرآن کی آیت پہ لے آتے ہیں. وہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اس پہ بات ہو چکی. آج ایسا ہے قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے تو ہم اس قرآن کو سمجھیں اور ان آیات پہ ہم لوگ غور کریں کہ ہم بھی وہ کام نہیں کریں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. ہم آج قرآن پڑھ رہے ہیں، ان آیات کو پہچان لیں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے، سنتوں کے اوپر پر عمل کریں گے اور اس راستے پہ چل پڑیں گے تو ہمیں بڑی باتیں سننے کو ملیں گی. لوگ کہیں گے جی یہ کون سا راستہ لے لیا، یہ کہاں سے الگ ہو گیا. کیونکہ جب بندہ اصلی دین پہ آتا ہے قرآن و سنت پہ تو دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے. ویسے بھی لوگوں کو الگ منفرد انداز پسند ہوتا ہے. وہ کسی پارٹی میں جائیں تو چاہتے ہیں ان کا ڈریس، ان کے جوتے، ان کا ہینڈ بیگ سب سے الگ ہو، منفرد ہو. اور آپ کو پتہ ہے کچھ بوٹیک جو ہیں ایک ہی سوٹ بناتی ہیں، اس سٹائل کا دوسرا سوٹ نہیں بناتی، ون پیس ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ میرے کپڑے جیسے کسی اور کے کپڑے نہ ہوں. تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اسلام کے ساتھ ہیں، ہم بھی دین پر عمل کریں اور یہ کریڈٹ ہم بھی اپنے کندھوں پر رکھیں کہ ہم مسلمانوں جیسا کوئی نہ ہو. اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کریں. اور وہی اس دن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ہیرے اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں، اور ہم لوگ جنہوں نے نقلی پتھر ڈالے ہوں ہم ان کو دیکھ کے کیوں مرعوب ہوں. ہمارے پاس تو جو اسلام دین ہے ایک ہیرے کی شکل میں موجود ہے. اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے. ایسے بے انصافیوں کو کامیابی نہیں ہوگی. ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنا کہ جسے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلائیں، جان بوجھ کر اسلام کے نام جھوٹی باتیں منسوب کرنا. کوئی خواب نہیں دیکھا تو کہنا کہ جی میں نے ایسا اسلام والا خواب دیکھا ہے. یہ اس میں آتا ہے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، وہ کہاں گئے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ جاؤ ان بتوں کو لے کر آؤ جن کی عبادات کرتے تھے، جن کے لیے قربانیاں دیتے تھے، ان کو لاؤ. اور ان میں وہ بھی آ جائیں گے نام نہاد مسلمان جنہوں نے پیر بابے امام مانے ہوئے ہیں. ان کو جا کے چادر چڑھاتے ہیں، ان کے گھروں میں پوری گروسریاں پورے پیسے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک جو زیارت قبر والے ہیں نا اس کے پیچھے کہتے ہیں 25 سے 26 گھرانے جو ہے نا خوراک پا رہے ہوتے ہیں. اتنا پیسہ آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ غریب اپنے گھروں سے بچا کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. ابھی کورونا کی وبا آئی ہوئی ہے نا، تو اب ان کے جتنے بھی مرید جو ان کو جا کے دیتے تھے پوری مینگوز کی پیٹیز، آٹے کی بوریاں، چاولوں کی بوریاں، کوکنگ آئل، اور اب کیا ان پیروں کے گھر سے ان غریب مریدوں کے لیے کوئی راشن آیا ہے؟ دیکھیں نا کیا وہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں؟ ابھی دنیا میں نہیں رکھ رہے. دنیا سے ابھی یہ وبا جو آئی ہے نا یہ وہ نہیں ہٹا سکتے ہیں. وہ تو خود ڈر کے کونوں خدروں میں بیٹھے ہوں گے، وہ تو خود بار اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہوں گے، یہ سپرے کر رہے ہوں گے کہ یہ وائرس ہم کو نہ لگ جائے. تو پھر وہ کیا کون ہوئے؟ ہماری طرح ہی انسان ہوئے نا. ذرا دیکھو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے. یعنی اپنے ہاتھوں سے جو بت بناتے تھے ان بتوں کے اوپر لگاتے تھے، لکڑی کے بت، پیتل کے تھے یا سیمٹ کے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں سے بنا کے ساری جو چیزیں تھیں آج قیامت کے دن ان کی غائب ہو گئی ہیں. ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے. اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں. یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آئی ہیں.
اور یہ وہ لوگ ہیں اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں. یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں رکھتے. اور اگر آپ دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں گے. اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ کریں, ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. تو آج دنیا میں قرآن پریکٹیکل ویلیو نہیں رکھتا لوگوں کے آگے. ہم ابھی بھی اپنی سوچ کو بدل لیں, اپنا ارادہ بدل لیں, قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. شریعت کے احکامات جو ہے نا پرانے لگتے ہیں. آج جہنم کی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا, اور اس دن کا منظر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوگا, تو شاید اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں کو بدل دے اور اس قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں خالص کر لے. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں گے جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں. اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے. اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیجے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا, اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں. تو اب ایسا ہے کہ دنیا کی چمک دمک میں گم ہے, اور دنیا ہمارے پاس جو ہے نا اوپن بک ایگزام ہے. بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے قیامت کے دن نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے سکے گا. وہ ہوگا کہ وقت کہاں گزارا, جوانی کہاں گزاری, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. چوتھا سوال ہوگا علم کتنا حاصل کیا, اور پانچواں ہوگا دوسروں کو کتنا دیا. تو ہم اپنا غور کریں کہ ہماری دنیا کا زیادہ تر وقت کس چیز میں لگتا ہے. بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی, یعنی قیامت کا دن آئے گا ہی نہیں, حساب کتاب نہیں ہوگا, یہاں تک کہ جب وہ مقررہ وقت ان پر اچانک آ پہنچے گا وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہم سے یہ کمی بیشی ہوئی, اور حالت یہ ان کی ہوگی کہ وہ اپنے وزن اپنی پیٹھوں پر لاتے ہوں گے. خوب سن لو کہ بری چیز ہوگی وہ جو لادے ہوں گے. تو قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحمان نہیں ہوگا. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں, کافروں, منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے رہا ہے, لیکن اس دن اللہ تعالیٰ عادل ہوگا. اور معافی کا جو چیک ہے نا وہ یعنی اس کا کیا ہو گیا, وہ ٹائم اس کا ایکسپائر ہو گیا, یعنی وہ. اور نہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی یہ اچانک آئے گی نا, تو نہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا, بلکہ کیا ہوگا کہ وہ جو بھی دنیا میں کرتے رہے نا وہ سارے بوجھ اپنی پیٹھ کے اوپر انہوں نے اٹھائے ہوئے ہوں گے. کہتے ہیں ایک وربل انکار ہوتا ہے کہ قیامت نہیں, حساب کتاب نہیں ہے, یعنی زبانی انکار ہے, اور ایک عمل سے ہوتا ہے. اور آج ہم مسلمان کثرت سے اپنے اعمال سے اس چیز کا زیادہ انکار کر رہے ہیں, کیونکہ جس گھر شادی لگی ہوتی ہے نا اس گھر کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں شادی ہونی والی, چیزیں نکلی ہوئی ہیں, یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. جس گھر میں موت ہوتی ہے اس گھر کو بھی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے میت والا گھر ہے. ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, لیکن ہمارے حلیے, ہمارے گھروں سے, ہمارے رہن سہن سے ایک بار بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ گھر بار ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہم نے قبر میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے. حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ نیک اعمال انسان کی قیامت کے دن سواری بنیں گے, اور برے اعمال جو ہیں ان کی پیٹھ کے اوپر لاد دیے جائیں گے. بے شک یہ ہو گئی آیت. اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں سوائے کھیل اور تماشے کے, اور آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے. کیا تم سمجھتے نہیں ہو, دنیا کھیل اور تماشا ہے. بچے کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لوڈو گیم کھیلتے ہیں, تو ہم کئی بار گیم کیوں کھیلتے ہیں, ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیلتے ہیں نا. تو اسی طرح دنیا میں بھی تھوڑا سا ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑی انجوائمنٹ کرو, باقی جتنے ٹائم ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے کرو. کیونکہ ہمارے بچے پورا ٹائم لوڈو گیم, کیرم بورڈ یا کمپیوٹرز گیم آج کریں. یہ جو میں باتیں بتا رہی ہوں تو میں اپنی جو ہمارے زمانے کے گیم سے وہ بتا رہی ہوں. آج کل تو کمپیوٹرز گیمز ہیں, تو کیا کہتے ہیں پورا ہم بچوں کو تو نہیں کھیلنے دیتے نا, ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, پھر کچھ بڑا آدمی بناتے ہیں. تو اسی طرح ہم بھی کھیل تماشا تھوڑا رکھیں اور اس قبر کی تیاری کریں, اس آخرت کی تیاری کریں جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے.
حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کافروں کو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے نہ دیتا. آج دنیا بڑی گلیمر بن گئی ہے, دنیا کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ دنیا یہیں رہ جائے گی. اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہیں ان کی بھی تکذیب یعنی ان کو بھی جھوٹا کیا جا چکا ہے, سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا. ان کی تکذیب کی گئی اور ان کی تکذیب یعنی ان کو جھوٹا کہا گیا, ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں, یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے حالات پہنچ چکے ہیں. اور اگر یہ اب آدھا پارا یہاں پہ ہو جائے گا, آدھا پارا ہو جائے گا, اور اگر آپ کو ان کا منہ موڑنا بھاری گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان یا کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو, پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا, سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو وہ معجزے کا کہہ رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو معجزہ دیکھنا ہے تو رات دن کو دیکھو, یہ معجزہ ہے. موت کو دیکھو, موت معجزہ ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو اموات کا ریٹ ہے اس وقت اتنا بڑا ہوا ہے کہ یہ 1917 میں ہوا تھا اور پھر آج ہوا ہے جو ایک اسپینش فلو پھیلا تھا. اٹلی کو دیکھ لو, فرانس میں, اسپین میں, پھر امریکہ میں ہم رہ رہے ہیں تو ہم یہاں دیکھ لو کہ کتنی کثرت سے اموات ہو رہی ہیں. کل امریکہ میں 2500 لوگ, 2500 لوگ فوت ہوئے ہیں. کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے, کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ آنکھ اور عقل سے ہم کام لیں. اور اس میں وہ آیا ہے نا کہ پچھلی آیت میں پچھلی کو دیکھ کے بتاتی ہوں کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت پہ اکٹھا کر لیتا. پچھلی آیات میں گزری ہے تو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہوئی ہے, فریڈم آف چوائس ہم سب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لیں. اگر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ, بادل, سورج, چاند بنائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا, جس سسٹم میں وہی کام کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہر روز سورج مختلف ٹائم پہ طلوع اور غروب ہوتا ہے نا, اور اسی ٹائم پہ وہ ہو رہا ہے. کتنے بادل نے آنا ہے, کتنی بارش نے پانی برسانا ہے, آج دن کا کتنا ٹمپریچر ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا اسی کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی چیزیں کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی موقع دیا ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں. اور کون آزادی سے, مرضی سے اللہ تعالیٰ کا غلام بنتا ہے؟ دنیا کے غلام تو ہم زبردستی بن جاتے ہیں, ہمیں یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, اور نوکریاں کر رہے ہیں اور چیزیں گھر میں لا رہے ہیں, اور جو گھر میں چیزیں قیمتی رکھ رہے ہیں ان کی غلامی کر رہے ہیں, روز ان کو صاف کر رہے ہیں, ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یہ غلامی تو ہے نا, لیکن ہم نہیں کر رہے تو ہم اللہ کے نہیں غلام بن رہے. تو پھر کہتے ہیں کہ قرآن کو سننے والا اللہ بنا دے. تو قرآن تو کہتے ہیں ایک انسان بھی سنتا ہے, جب اذان ہوتی ہے تو انسان بھی سنتا ہے, جانور بھی سنتا ہے. تو پھر یہ کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ آپ سب کا یہاں بیٹھنا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں پہ رحم فرمائے. ہمارے بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی قبروں پہ رحم فرمائے. جو لوگ فوت ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. جو بیمار ہیں ہاسپٹل میں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ہم سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمت برکت نازل فرمائے. جمعے کا دن ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. نسرین باجی